الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں علم کے واپس لیے جانے اور اٹھا لیے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں امت کو متوجہ فرمایا ہے۔ اصل میں اس امت کی جو خاصہ ہے اور خاصیت ہے وہ ہے یہ کہ اقرا سے وہی شروع ہوئی ہے۔ اقرا میں نے پڑھی، وہی ہی اقرا سے شروع ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہماری امت پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن علمی دنیا میں جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں یا اس وقت موجود ہیں، ان کی لائبریریوں میں، ان کی علمی دنیا میں ہزارواں حصہ بھی اس علم کا ان کے پاس موجود نہیں جو اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا۔ ہزارواں حصہ۔ صرف قرآن مجید کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں ان کی تعداد 3.5 لاکھ ہے، صرف قرآن مجید۔ احادیث، فقہ، دوسرے علوم الگ ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 20 علوم پڑھائے جاتے ہیں، 20 علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے 20 علوم۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اور پیغمبر السلام کو جو منصب ہے نا جی، منصب نبوت، یہ علمی منصب ہے، عملی نہیں ہے۔ عملی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم بہت عمل کر رہے ہیں، فرمایا عمل نہیں چاہیے، خلیفہ کے لیے علم پہلے چاہیے۔ عمل تو پیش کیا تھا، نان نصبی بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب ہے، فرمایا نہیں، علم چاہیے۔ اس لیے علم وہی الہی، علم الہی ہے، وہ اترتا ہے پیغمبر پر، پھر پیغمبر امت کو دیتا ہے۔ آپ پر قرآن مجید اترا، آپ نے قرآن مجید پڑھنے کی بھی آداب بتایا کہ پڑھنا کیسے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، آداب ہیں، وضو کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسا نہ پڑھے، جنابت والا نہ پڑھے، حیض والا نہ پڑھے، نفاس والا نہ پڑھے، بڑی شرائط ہے، دنیا میں کسی کلام میں ایسے نہیں۔ پھر پڑھنے کے آداب ہے، پڑھنا کیسے۔ اگلے دن میں ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ قرآن میں لا تمنا، اب لا تمنا لفظ جو ہے اگر ہم ویسے بولے لا تم، لیکن اس کے پڑھنے کے رسول جب پڑھا تو لا تمنا ایسے منہ کو گول فرمایا۔ اب اندازہ کریں آپ، حالانکہ یہاں منہ گول کرنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی، لیکن جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ایسے پڑھنا، لا تمنا۔ دیکھو آپ جہاں پڑھو گے تو یہاں لفظ آئے گا، کبھی آپ منہ کو گول کریں، اب اندازہ کیجیے حروف مقطعات کیسے پڑھنے ہیں، آیات کو کیسے پڑھنا ہے، کس سے جوڑنا ہے، کس جگہ وقف کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ علمی منصب ہے، نبوت علمی منصب ہوتا ہے، کیونکہ علم کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیں، بڑھ جاتی ہے۔ مگر آپ کیوں نہیں جا کر دکان سے، میڈیکل سٹور سے دوائی لے کر کھا لیتے کہ یار فلاں کوئی دوائی دے دو یار فلاں چیز کی، کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہوگا۔ جب ڈاکٹر صاحب وہی لکھیں گے تو اعتماد ہے، اور ڈاکٹر صاحب پر اعتماد کیوں؟ ان کو علم ہے، ان کو علم ہے کہ یہ گولی جو ہے نا یہ درد کی ہے۔ اب ان کے علم پر اعتماد کر کے ہم جب گولی کھاتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے کام دراصل انسان کے اعتماد کرتا ہے کہ آپ کا اعتماد اندر کیسا ہے۔ اگر آپ اعتماد سے گولی کھائیں گے، اعتماد سے آپ جو ہے کوئی نیکی کریں گے، تسبیح کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ جو ہے نا وہ انسان کے اپنے اعتماد پر فرماتے ہیں کہ انسان مجھ سے کیسا گمان کر رہا ہے، کہ انشاءاللہ مجھے اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اب آپ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کیا ہے اور اچھا گمان کیا تو ویسے ہو جائے گا۔ تو علم جو ہے، اس نے فرمایا علم کے اٹھنے سے پہلے، دیکھو علم کے اٹھنے کی 2 ترتیبیں ہیں جو حدیث میں آتا ہے، یہ قیامت کے زمانے میں۔ نمبر 1،
علماء کو اٹھا لیا جائے گا. جب علماء اٹھا لے جائیں گے ایک زمانہ ایسا آئے گا تو عالم بھی نہیں ملے گا کہیں, جاہل لوگ ہر طرف جاہل ہوں گے, ہر طرف جاہل ہوں گے, ہر طرف جاہل ہوں گے. اور اس کی وجہ سے ہے تو نہیں, اللہ کا شکر اب بھی علماء موجود ہیں, لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں جو ہم میں تجربہ. حج پر چلے جائیں, کوئی بھی داڑھی باڑھی رکھی ہوئی نا جی, لوگ اس سے حج کے مسئلے پوچھ رہے ہیں, وہ اتنے غلط بتا رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں, وہ عالم ہی نہیں, لیکن اس کو دیکھ لیا ابھی مشبہ شکل ہے, وہ کہتے یار حاجی صاحب بتانا یار یہ مسئلہ ہو گیا, اور وہ اتنے غلط مسئلے بتا رہے ہیں. ایک جگہ گزرا مجمع جمع ہے, وہ حاجی اتنے غلط مسئلے, میں نے کہا حاجی صاحب آپ عالم ہیں؟ نہیں میں عالم تو نہیں. میں کہا پھر گمراہ تو نہ کرو نا, ان کو کسی اور طرف جانے دو نا, کیوں آپ ان کو غلط مسئلے بتا رہے ہو. یعنی یہ دنیا میں ایک مثال ہے, کیونکہ حج بھی میدان معاشر کی طرح ہوتا ہے نا, اتنے علماء تو نہیں ہوتا نا کہ ہر حاجی کو مسئلہ بتائیں. میرے ساتھ حج, ہم نے حج کیا تو ہمارے ساتھ سندھ کے حاجی بھی تھے, 5 حاجی کھڑے ہو کر جی ہم نے 5 حج کیے, لیکن اس سال ہمیں یقین ہوا کہ ہمارا حج صحیح ہے, کیونکہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہی کرنا ہے, ورنہ کہتا اب تک کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ٹھیک تھے یار. تو پہلی ترتیب یہ ہوگی کہ علماء چلے جائیں گے, علماء کی تعداد کم ہو جائے گی, اس سے دوہلا رہتے ہیں. اور اب تیزی سے علماء اسلام جا رہے ہیں, کہاں ملتا ہے, یعنی انگلیوں پر گنتے ہیں, انگلیوں پر گننا پڑتا ہے. علاقے خالی ہیں, حقیقت بات ہے, علاقے خالی. رات دن ہمیں بھاگنا پڑتا ہے, آدمی نہیں ہے. حالانکہ پہلے ہر شہر میں ماشاءاللہ اتنے علماء ہوتے تھے کہ دوسری جگہ کی کسی عالم کی ضرورت نہیں تھی, وہی کافی ہے ہی نہیں, بہت کم ہو گئے. اور دوسری ترتیب یہ ہوگی کہ قرآن مجید کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے, تو وہ دیکھیں گے تو صاف صفات ہو. یہ فرمایا اس سے پہلے علم حاصل کرو. اب علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو انسان باقاعدہ پڑھے, اور میں کہتا ہوں جن لوگوں میں ہمت ہے, جن کو اللہ نے ابھی ہمت دی ہے اور حافظہ مضبوط ہے, کام کر سکتے ہو, تو آپ کو چاہیے چھوٹے چھوٹے کورسز کریں. اس لیے وفاق المان نے 2 سالہ کورس نکالا ہے دراسات کا, 2 سالہ کورس. ابھی ہمارے ہاں 20-25 ایسے لوگ امتحان دے رہے ہیں جو عدالتوں کے اندر کام بھی کرتے ہیں, بلکہ عدالتوں میں اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں, وہ بھی امتحان دے رہے ہیں دراسات کا. اس میں کچھ تفسیر, فقہ اور حدیث مبارکہ سے انسان کو شناسائی ہو جاتی ہے, پھر مزید بھی انسان آگے پڑھ سکتا ہے, خود بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, لمبا علم حاصل نہیں کر سکتے, 6 سال کا کورس, 8 سال کا کورس, بلکہ اپنے بچوں کو دلانا چاہیے. آپ اپنے بچوں میں جہاں ڈاکٹر انجینئر بناتے, ایک بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں, آپ وقف کر دیں, پھر مزے دیکھیں. اب ایک مضمون آیا تھا کافی دن پہلے, میں نے پڑھا, اس میں کہا کہ یار ایک آدمی وہ مولویوں کے سب خلاف تھا, پھر اس کا ایک پتر مولوی بن گیا, اور باقی کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, بڑی بڑی پوسٹیں. اس کا دوست اس کو ملنے بڈھا تھا, اور کیا حال ہے یا وہ کی ساری باتیں سیکھے کی, اور کیا ہوا یار تیرا ڈاکٹر تھا, یار وہ ڈاکٹر تو لندن چلا گیا, انجینئر جو ہے نا وہ چلا گیا فرانس, اور جو تیسرا تھا وہ امریکہ چلا گیا. کہ پھر تو کہ یار وہ سالا مولوی نہیں, اسی کے پاس ہی تو نا میں. اب روٹی جاری کیا کرے یار, مولوی ہوتے تو کسی کام کے نہیں, لیکن کیا کریں, یہاں وہی رہ گیا, باقی تو باہر چلے گا اپنے بیگ میں لے کر. اب وہی ہے, اسی کے پاس سے سر لے کے پڑھاؤ میں. یہ حالات ایک بچے کو عالم بنا, کئی بچے ایک وقت کر دو, حافظ بناؤ, عالم بناؤ, باقی اپنا کام کرے, منع نہیں ہے. اس میں قرآن نے ہی کہا ہے کہ ایک طائفہ ہر چاہیے ہے, ہر جماعت, ہر قبیلہ, ہر اس میں سے ایک طائفہ بھیجے. اور طائفہ کا معنی بھی لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اس میں بھیجے تو کافی, ایک آدمی منذر قوم اذا رجعوا, تاکہ واپس آئے, سب کو ڈرائے, سب کو. اب گھر میں جب عالم ہوگا تو اس سے مسئلے مسائل پوچھنے بھی انسان کو حجاب نہیں ہوتا, بہت خیر ہوتی ہے, بہت خیر. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دوسرا کہ علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھے, ان کی باتیں سنتے ہیں, آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. پوچھ کر زندگی بسر کریں, بس پوچھ عالم ہو جی یار بتا دو, دوستی ہو جی پوچھ یار یہ مسئلہ بتا رہے ہیں مجھے, میں کیا کروں,
تو بتائے گا، اس سے آپ علم میں اضافہ ہوتا جائے. اور کہتے ہیں انسان جو چیز اس کے جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ دکان کھول رہے ہو، آپ تجارت کے بارے میں پوچھو، حلال حرام کے بارے میں. آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ پر زکوٰۃ کے مسائل پوچھنا فرض ہے. روزہ فرض ہے، روزے مسائل پوچھنا فرض ہے. نماز فرض ہے، نماز کے مسائل اگر فرض نہیں کسی پر زکوٰۃ فرض ہے نہ پوچھو، کوئی بات نہیں، اللہ نہیں پوچھے. حج جا رہے ہو، حج کے لیے اب آپ پر فرض ہے، حج کے مسائل پوچھو، کسی عالم سے پوچھو، سیکھو کہ میں نے حج کرنا ہے. جب تک نہیں تو کوئی بات نہیں. اس لیے پیغمبر السلام نے علماء کی مثال بس فرمایا. علماء کی جو مثال ہے، دو مثالیں دی. فرمایا ایک تو وہ علماء کی مثال ہے کہ بارش کا پانی آیا، آپ نے فرمایا میں نے جو علم لائی یہ بارش کی طرح ہے. جو بارش کا پانی آیا اور پھر اس بارش کے پانی کی وجہ سے زمین میں سے انواع و اقسام کے پھل پھول اور بوٹے نکلے، اناج نکلا. فرمایا یہ ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے دور کے لوگ کہ جنہوں نے قرآن حدیث کو لیا اور اس کے اندر سے فقہ ایک اعلیٰ شکل میں ہمیں پیش کر دیا. ہاں پانی، اس پانی سے مسائل نکال دیے، اس سے پھل نکلا، اس سے پھول نکلا، اس سے اناج نکلا. فرمایا دوسری مثال علماء کی وہ ہے کہ پانی کو جمع کر لیا انہوں نے، اس زمین میں پانی جمع کر لیا، اب پوری دنیا آ کر وہاں سے پانی پی رہی ہے، جانور بھی پی رہے ہیں اور لوگ لجا کر اس سے سیراب بھی کر رہے ہیں. یہ آج کے علماء کی مثال ہے کہ وہ علم لے کر بیٹھے ہیں. آپ زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم پر زکوٰۃ خود فرض ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ بتائیں گے، آپ کو تجارت کا مسئلہ بتائیں گے، آپ کو حج کا مسئلہ بتائیں گے. چاہے وہ خود حج نہ بھی ان پر فرض ہو لیکن آپ کو حج کا مسئلہ بتائیں گے. آپ وہ تاجر نہیں ہے لیکن آپ کو تجارت کے حلال حرام. فرمایا وہ ان جھیلوں کی طرح ہے جن جھیلوں سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. اور آپ نے فرمایا یہ دونوں طبقات کامیاب ہیں. اور تیسرا طبقہ جو اعراض کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو پیغمبر سے فرمایا یہ بدنصیب ہے، یعنی نہ تو ان جھیلوں پر آتا ہے اور نہ خود کچھ بنتا ہے، فرمایا وہ شوریدہ زمین ہے، وہ شوریدہ زمین ہے جس پر بارش آتی ہے تو سیلاب تو بنے گا اور شور اور جو نا کلر تو آئے گا لیکن نہ اس میں کوئی پودا آئے گا، نہ پانی جمع ہوگا، نہ اگر جمع بھی ہو تو پینے کے لائق نہیں. اس لیے علماء کے پاس بیٹھو، ان سے دین سیکھو، علم سیکھو، پوچھ کر کرو. آپ نے جو کام کر اس کے بارے میں پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی دکان کھولتا نا تو کہتے عالم کے پاس جاؤ، سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ تمہیں تجارت کے مسائل آ گئے. تو جب سرٹیفکیٹ لاتا تو دکان کھولنے کی اجازت ہوتی. آج تو ویسے دکان کھولنے کی کیا ٹھگی بازی سیکھ لی، دکان کھول لی. یہ بات ماہر ہو گیا جی کہ گاہک کو کیسے ٹھگنا ہے، ماہر ہو گیا، ٹھگنے کا ماہر ہو گیا. بس یوں کرے گا، یوں کرے گا، 2 نمبر سودے کو ایک کر کے دکھائے گا کہ بہت ماہر ہو گیا. کیا مہارت ہے بھائی. تجارت تو بہت مبارک عمل ہے، عبادت قرار دیا تجارت، لیکن اس کو جو ہے نا وہ حدیث شریف میں آتا ہے تم تجارت کرتے ہو جو صحیح تجارت کر رہے ہیں. وہاں بھی 2 چیزیں آ جاتی، شیطان اور گناہ پہنچ جاتے ہیں. فرمایا شوبھا بالصدقہ، جو صحیح تجارت کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ دیا کریں تاکہ وہ شیطان کا اور گناہ کا اثر اس میں سے ختم ہو جائے. تو بہرحال ابھی یا تو خود علم حاصل کریں، چھوٹے کورسز کر لیں یا پورا علم حاصل کریں، بچوں کو سکھائیں. علماء کے پاس اٹھے بیٹھے سب سے اہم آسان کام ہے. صحابہ نے بھی صحبت سے سیکھا، بس آسان کام ہے. علماء کے پاس بیٹھو اور ان پر بیٹھ کر انشاءاللہ پوچھ کر آپ کو بہت علم آ جائے گا، بہت حلال حرام کی چیزیں آپ کو آ جائیں. اس لیے پیغمبر نے خود فرمایا شفاء العی سوال، شفاء العی سوال. عی جاہل کا جو شفا ہے وہ سوال ہے. کسی عالم سوال کر لے اس کی جہالت کی بیماری ختم ہو جائے. شفاء العی سوال. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.